بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں بیوی کی یہ 3 عادتیں گھر میں غربت لاتی ہے۔ ایسی کون سی 3 عمل ہے جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہے؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی مصیبت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبت میں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، سونے کی اینٹ سے بنایا گیا گھر جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کی وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی، اسی راستے پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ وہ بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی ہے، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی تو، میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکایا، وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورت بچے جنم دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، اس نے غربت پیدا کی ہے، دوسری عورت بیٹیاں پیدا کرتی ہے، رحمت پیدا کرتی ہے، نعمت پیدا کرتی ہے، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت پیدا کیا، جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن پر دن غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور عورت کی آنکھوں سے بے سخت آنسو نکل گئے۔ عورت رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی ہوں، میں جہنم میں آئی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرے یہ شوہر مجھے تانا دینے لگے ہیں کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا، شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا
کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ تو کچھ نہیں دیا، یہ چرپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا، غیر عورتوں اور کتنے کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے، اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار باتیں اخلاق کی باتیں، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھے اخلاق دیکھے۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسا مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہے یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس لیے تو میری زندگی ازیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یا امیر المومنین میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم سے کم اس کو بولے یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں، انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسا کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتے ہیں۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت یا تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیوں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بھر دن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے یہ تنگیاں نہیں آئی، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، میاں بی بی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ پہلا کام، بیوی کو گالیاں دینا، جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظریں گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لڑائی کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک دوسرے سے تلق لہذا اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھے سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسے کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا ہے جو رحمان کو ناراض کرتے ہیں۔ شیطان کو راضی کرتا ہے بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یا تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے تو پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے اعمال کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے، اور جاتے جاتے ایک لائک اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔